السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹیم ریئلائونگ آف یوتھ لائی ہے آپ کے لیے ایک بہت اہم موضوع پر ڈسکشن۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سوسائٹی میں پھیلی ایک بہت عام سی برائی کے بارے میں، یعنی فزیکل ججمنٹ آف پیپل۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی برائی ہے، مگر اس کے اثرات بہت برے اور دیرپا ہیں، اور ماشاء اللہ ہماری یوتھ اس برائی میں بہت آگے جا چکی ہے۔ پہل ہم دیکھتے تھے کہ عموماً شادیوں وغیرہ کی تقریبات میں جب عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو بس یہی ٹاپک انڈر ڈسکشن ہوتا کہ فلاں کی ناک موٹی، فلاں کی آنکھ چھوٹی، فلاں خود موٹی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا اینڈ ایٹسٹرا۔ ان کو روکنے پر عموماً یہی تاثر ملتا کہ ہم تو بس یوں ہی بات کر رہے تھے، ہمیں کیا لینا دینا۔ ارے بھائی، when you are discussing it یقیناً you would have to take something to it، کچھ تو بات ہوگی۔ Conclusion of the whole discussion is that we lack education، بٹ اگر ہم اپنے موسٹ ایجوکیٹڈ حلقہ کی بات کریں، یعنی ہم اپنے یوتھ کی بات کریں، تو ماشاءاللہ یہاں ججمنٹ نہیں ہوتی، یہاں ڈائریکٹ مذاق اڑایا جاتا ہے دوسروں کی ڈس ابیلٹیز کا، دوسروں کے ڈیمریٹس کا، دوسروں کی چیزوں کا، اور چیزیں بھی وہ جو انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن ہیں، وہ چیزیں جن کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن کیا کریں اس ایجوکیٹڈ یوتھ کا جو قرآن پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتی۔ Today I am the source of your information. It's me who made you know about this by the mercy of Allah Almighty۔ اب آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ کسی کی فزیکل خامیاں نکالنا، کسی کو اس کی ڈس ابیلٹیز کی وجہ سے ڈیگریڈ کرنا اسلام میں منع ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ What are you doing? You must know۔ دین اسلام میں آپ کے لیے حکم ہے، O you who have believed, neither should men mock other men, as it may be that these are better than they, nor should women mock other women, as it may be that these are better than they۔ یعنی سورہ حجرات کی اس قرآنی ورس میں ڈائریکٹلی آپ کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ who have believed، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے، جس کی واضح وجہ بیان فرمائی ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، may be he or she is better than you۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اس بارے میں بھی حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو نک نیمز سے بھی مت پکارو۔ نک نیمز لائک اگر کوئی لڑکی رنگ کی سانولی ہے تو آپ اسے کالی کہنا شروع کرتے ہیں، ایک بندہ تھوڑا فیٹی ہے آپ اس کا نام ہی موٹو رکھتے ہیں۔ اپنے ولیج کی بات کروں تو وہاں پر ایک شاپ کیپر تھا جس کے لپس تھوڑے فیٹی تھے، مطلب عام لوگوں سے تھوڑے زیادہ موٹے تھے، اور لوگ اسے بلڈ کہتے تھے۔ بلڈ مینس ہیونگ فیٹی لپس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی انہیں اسلام سے پکارتا وہ غصہ کرتے، لیکن چونکہ جو بڑے لوگ پکارتے تھے، بچے بھی انہیں اسی ہی نام سے پکارتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو اس کام سے منع کرے ماشاءاللہ اسے مولوی ازم کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں حکم ہے ڈونٹ ٹانٹ ون another among yourself nor call one another by nicknames۔ یعنی جب قرآن مجید میں اس بارے میں واضح حکم دے دیا گیا ہے تو آپ کو بھی بچنا چاہیے ایسی برائیوں سے، ایسے مذاق سے، اور ایسی حرکتوں سے جو اسلام کے مخالف ہوں اور جو رب تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں۔ ہم لوگ ویسے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ گناہوں کا بوجھ برداشت کر سکیں، بیکاز وی آر آلریڈی ڈگڈ ان سنس۔ اور اگر اس صورت میں کم از کم ایک برائی سے ہی بچ سکیں تو کیا ہی بات ہو جائے۔
میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اٹس آف نو یوز بیکاز یو آر دا کنٹرولر آف یور مائنڈ, یو آر دا کنٹرولر آف یور تھاٹس, یو آر دا کنٹرولر آف یور سیلف. سب کچھ ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے. خود سے عہد کریں. اگر آپ میں ہے یہ برائی یا آپ کے ارد گرد کسی میں ہے تو اس سے اوائڈ کریں. خود دارہ اس سے دور رہیں. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.